جو خطبہ عربی میں آپ سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ کے بندوں، رمضان شریف کا مہینہ گزر گیا، نیک لوگوں نے روزے رکھے اور جو بیمار تھے انہوں نے روزوں کا فدیہ دیا۔ رمضان گزر گیا، شوال کا مہینہ آ گیا۔ میرے بھائیوں، جیسے آپ رمضان میں نیک کام کرتے تھے اسی طرح شوال میں بھی کرو، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کیا پتہ ہماری تراویح، ہمارے روزے، ہماری نمازیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو، دعا کرتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عید والے دن میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، امیر المومنین، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس عید والے دن گیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے دروازہ بند کر رکھا تھا اور وہ زار و قطار رو رہے تھے، ان کی ہچکیاں بن رہی تھیں۔ میں نے جا کے دیکھا، میں نے کہا امیر المومنین، آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آج تو عید کا دن ہے، خوش ہونے کا دن ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ اتنا ہچکیوں سے رو رہے ہیں؟ لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں، میلے منا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں اگر ان کو یقین ہے کہ ان کی عبادتیں قبول ہو گئیں تو ان کو خوش ہونے کا حق ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، میرے روزے، میری نمازیں، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لہذا جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ میری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو پھر مجھے خوش ہونے کا کیا حق ہے؟ یہ ہمارے بڑوں کی چیزیں، یہ صحابہ کرام کی باتیں، یہ خلفائے راشدین کی باتیں۔ میرے بھائیوں، ہر رات آتی ہے چلی جاتی ہے، ہر صبح آتی ہے چلی جاتی ہے، ہر دن شام ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، ایک ایک دن ہماری عمر کم ہوتی جاتی ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو رمضان شریف کے جانے کے بعد نیک کاموں کی طرف دھیان لگانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔